اہم دن ہے جب لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے سابق صدر نےپرویز مشرف کی سزا کو نہ صرف کالعدم قرار دیا ہے بلکہ اس عدالت کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے اور اس عدالت کی تشکیل کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا ہے جس عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کو آئین شکنی کے جرم میں سزائے موت سنائی تھی۔ سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ آئین شکنی کیا ہے۔ آئین شکنی سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو، جو کہ 1973 کا آئین ہے، اس کو اگر کوئی توڑتا ہے، موڑتا ہے یا اس کو کوئی سسپینڈ کرتا ہے یا ایبروگیٹ کرتا ہے، اس کو منسوخ کرتا ہے، تو یہ قرار دیا گیا کہ سنگین غداری، اور سنگین غداری کا اس کو ایلوبریٹ کرنے کے لیے باقاعدہ 1974 میں ایک الگ سے قانون بنایا گیا اور قرار دیا گیا کہ جو بھی سنگین غداری کا مرتکب ہوگا، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرے گا، تو اس کی سزائے موت ہوگی۔ اس قانون کے تحت پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی شخص کو سزا ہوئی، اور یہ حیران کن بات ہے کہ پاکستان میں عموماً جو آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے وہ فوجی حکمرانوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 1962 کا آئین تھا، 1969 میں وہ سابق جو جنرل تھے یحییٰ خان، انہوں نے ایبروگیٹ کیا تھا۔ اسی طرح اگر 73 کا دیکھیں آئین، تو اس کو جو ہے سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے پہلے کیا، اس سے پہلے جنرل ضیاء نے کیا، اور پرویز مشرف نے بلکہ 2 دفعہ کیا، ایک 1999 میں اور 2007 میں۔ اور یہ جو کیس تھا، اسپیسیفک کیس، یہ 2007 کے حوالے سے تھا۔ اب جب کہ یہ کیس جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے اس کا فیصلہ سنا دیا ہے، تو بہت سے سوالات ہیں جو جنم لینے لگے ہیں، بہت سے سوالات ہیں جو کہ عوام کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا آئندہ ملک میں آئین شکنی پر کوئی سزا ہو سکے گی؟ کیونکہ آئین شکنی کے زیادہ تر واقعہ، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بیان کیا، عرض کیا کہ یہ زیادہ تر جو ہے جرنیلوں کے ساتھ ہی نتی ہیں۔ تو اگر جنرل پرویز مشرف کے خلاف ایک فیصلہ جو آتا ہے سزائے موت کا آئین شکنی پر، اگر وہ کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، تو آئندہ ایسی کوئی سزا کسی کو مل سکے گی؟ اور یہ آئین شکنی جو ہے، کیا یہ ہمیشہ کے لیے اس کا راستہ بند ہوگا یا کہ ہمیشہ کے لیے یہ راستہ کھل گیا ہے؟ اسی طرح دوسرا بڑا اہم سوال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو 3 رکنی بینچ تھا، اس نے فیصلہ سنایا ہے، اور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سزا تھی وہ بھی ہائی کورٹ کے 3 ججوں نے سنائی تھی، یعنی کہ وہ بھی 3 رکنی بینچ تھا، وہ بھی ہائی کورٹ کا بینچ تھا۔ اب یہاں پہ یہ قانونی ایک سوال ہے کہ ہائی کورٹ کا جو بینچ ہوتا ہے، اس کے اگر فیصلے کے خلاف اپیل ہوتی ہے تو وہ سپریم کورٹ میں جاتی ہے۔ تو ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اگر فیصلہ سنایا تو 3 رکنی جو فل بینچ ہے وہ اس سزا کو کیسے کالعدم قرار دے سکتا ہے؟ یہ ان کی جورسڈکشن نہیں تھی، یہ ایک سوال ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص کو اگر سزائے موت ہوتی ہے تو اس نے خود آ کے اپنے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں کی اپنی سزا کے خلاف، تو اس کی سزا کیسے ختم ہوگی؟ یہ ایک دوسرا بڑا کویسچن ہے۔ پھر یہ آتا ہے کہ اگر اس شخص کو سزا ہوتی ہے تو وہ اپیل کرتا ہے، لیکن یہاں پہ رٹ دائر ہوئی ہے، وہ بھی اس کی طرف سے نہیں، کسی دوسرے شخص کی طرف سے رٹ دائر ہوتی ہے، تو کیا سزا کے خاتمے کے لیے آئندہ بھی یہ راستہ کھل جائے گا؟ ہزاروں جو ملزمان ہیں جن کو سزا ہوتی ہے، ہزاروں مجرم ایسے جن کو جرم پر سزا ہو جاتی ہے، تو وہ بھی آئندہ رٹ کر سکیں گے، اور رٹ کے تحت ان کی سزا معطل ہو سکے گی، کمی بیشی ہو سکے گی؟ کیونکہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے، اس کے تحت کوئی بھی سزا ہوتی ہے تو اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے۔ تو اپیل، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا، اپیل ہو سکتی تھی صرف ہائی کورٹ کے فیصلوں کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں۔ اسی طرح یہاں پہ یہ ایک بڑی چیز اہم ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ پرویز مشرف کی ایبسنس میں یہ فیصلہ سنایا گیا، اور عدالت میں پلی یہ لی گئی ہے کہ ایبسنس میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ نہیں سنایا جا سکتا، ایبسنس میں بالکل نہیں سنایا جا سکتا، لیکن اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ ملزم جو ہے وہ تھرو آؤٹ کبھی بھی عدالت میں پیش نہ ہوا ہو۔ لیکن یہاں یہ جو کیس ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 2013 سے یہ کیس جو ہے یہ قابل سماعت ہے، چل رہا ہے اور پینڈنگ چل رہا ہے۔ تو 2013 سے یہ کیس چل رہا ہے، اور اس دوران صدر پرویز مشرف جو ہیں، سابق صدر جو ہیں، وہ ایک عدالت میں نہ صرف پیش ہوئے بلکہ عدالت سے بیل آؤٹ ہو کر وہ باہر گئے، اور بعد میں انہوں نے جو ہے وہ جلا وطنی لے لیا، جیسے بھی واپس نہیں آئے۔ ایسی صورت میں عدالت جو ہے ان کے اگینسٹ فیصلہ سنا سکتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس فیصلے میں جب حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف جاتی ہے، تو جو لوگ ہیں، جو ان کے ایسے لوگ تھے جو فروغ نسیم اور دوسرے جو ان کے وکلا تھے، وہ جب انہوں نے پلی لی کہ انہیں جو ہے وہ ان کے ایبسنس میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو عدالت نے قرار دیا کہ ایبسنس میں فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے پیش ہو چکی۔ ایسی صورت میں وہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں اپیل پہ اپنی اس اپلیکیشن کی۔
اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ویلیڈیٹ کرتی ہے کہ نہیں یہ ایسا ہی فیصلہ ہوگا اگر وہ آ جاتے ہیں 342 کا بیان دینے، اور ایک مدت دی جاتی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ فلاں دن تک وہ اگر آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز عدالت فیصلہ سنا دیتی ہے۔ اسی طرح یہ ایک درخواست آتی ہے اس عدالت کے روبرو، یہ جو خصوصی عدالت جس نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ سنایا کہ پرویز مشرف نے جب ایمرجنسی نافذ کی 2007 میں تو وہ اکیلے نہیں تھے، نومبر 2007 میں وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ سابق جو آرمی چیف تھے اشفاق پرویز کیانی، سابق جو وزیر اعظم تھے شوکت عزیز، اور اس طرح جو سابق کور کمانڈرز تھے سارے اس وقت کے جو تھے وہ سارے شامل تھے۔ تو اس درخواست کو بھی عدالت نے مسترد کر دیا کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ دوسروں پر نہیں، صرف اور صرف پرویز مشرف پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے خلاف بھی جب پرویز مشرف کے وکلا ہیں وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دیتی ہے پرویز مشرف کے خلاف، اور عدالت کے جو کارروائی ہے اس کو وہ ویلیڈیٹ کرتی ہے۔ ایسی صورت میں جب یہ کیس 2 دفعہ یہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے، اور سپریم کورٹ ماتحت کورٹ کی، ہائی کورٹ کے اپنے جو ٹرائل کورٹ کے جو فیصلہ ہے، جو ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ اس کو ویلیڈیٹ کر چکی ہیں، تو پھر جو لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ ہے وہ سپریم کورٹ جس کو ویلیڈیٹ کر چکی اس کو یہ کیسے قرار دے سکتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ عدالتی غیر آئینی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو عدالت ہے یہ اس کی تشکیل جو ہے وہ غیر قانونی تھی، حالانکہ اس کی تشکیل جو ہے یہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے، جو سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے جو فیصلہ سنایا تھا اس ججمنٹ کی روشنی میں بنائی گئی ہے، اور اگر عدالتی ججمنٹ کی روشنی میں ایک عدالت تشکیل دی جاتی ہے تو اس کو ماتحت عدالت اٹھ کے کہہ سکتی ہے کہ یہ غیر آئینی عدالت ہے اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو یہ بہت سے اہم سوال ہیں کہ جس طرح یہ سارا عمل ہوا ہے اس سے بہت سے آئینی اور قانونی سوالات جو ہیں انہوں نے سر اٹھایا ہے، اور یہ سوالات وہ ہیں جو اب زبان زد عام ہیں۔ ایسی صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ کون دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید سٹوریز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔